वेलकम बैक टू इन फोकस। सब लोग हमसे ये पूछेंगे कि इन फोकस क्या है। बिल्कुल ऐसी ही है। और ख़वातीन वज़ात, इन फोकस ये है कि आज से हम आइंदा आने वाले दिनों में इन फोकस के नाम से कुछ सेगमेंट करेंगे और कुछ चीज़ें हमारी इन फोकस होंगी। इसका मतलब ये होगा कि लेट सपोज आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। समाज क्या कहता है, मुआशरा क्या कहता है, फिर मज़हब क्या कहता है, मज़हब के बाद इसको हमने ठीक किस तरह से करना है, और ठीक जब ये हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ माशरे पे। और ये तमाम तर चीज़ें हम आज से सुबह की सोच में आपको एक या फिर दो सेगमेंट्स में नजर आएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इन और सोसाइटी बहुत से लोग इन चीज़ों पर बात करना मुनासिब नहीं समझते, जिनमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं। एक अच्छी चीज़ भी होती है, पॉजिटिविटी को तो सब लेकर चलते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड भी एक चीज़ होती है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। तो हमने सोचा कि हम इस पर आगाही दें जिससे हमारी भी रहनुमाई हो सके और हमारे देखने वालों की भी हो सके। और आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो बहुत ही हसास है, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मौजू हर गुजरते साल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। क्योंकि गुड टच और बैड टच, यानी आप ये समझें कि बुनियादी आगाही मुहिमात के बावजूद अदाद शुमार अगर देखे जाएँ तो खौफज़दा हकीकत सामने आती है। सिर्फ 2025 की पहली शशमाही में ही करीब 2000 बच्चों पर तशद्दुद, ज़्यादती और इस्तेहसाल के केसेस रिपोर्ट हुए। यानी कि औसतन अगर बात की जाए तो रोज़ाना आप ये कह लें कि 10 से 12 मासूम बच्चे इस चीज़ का निशाना बनते हैं। उनको नहीं पता होता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और ज़्यादातर मुतासिरीन की उम्रें 11 से 15 साल के दरमियान थी। और हैरान कुन बात यह है कि निफ्स यानी कि आधे से ज़्यादा वाक़यात बच्चों के अपने घरों या जान पहचान वालों के हाथों ही पेश आते हैं। और ये अदाद शुमार इस बात का सबूत है कि हमारे माशरे में बच्चों को महफूज माहौल देने, उनके हवाले से गुड टच के हवाले से, बैड टच के हवाले से उनकी पहचान सिखाने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं, बिल्कुल ऐसे इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सुबुही हुसैन मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबुही, जिस तरह हम गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं और ये आगाही मुहिम चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम आपको आदाद और शुमार भी बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पे हमारे मुआशरे में बच्चों के ऊपर इस तरह के जुल्म ज़्यादती होती है। और जैसा गज़ल ने इंट्रो में कहा कि वो अपने घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गुड टच एंड बैड टच, इसकी अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है हमें ये जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से एक बाग बनाने के लिए एक आपको ज़रूरत है तरबियत की, कि मैंने उसको किस वक्त पानी देना है, किस वक्त नशोनुमा करनी है, किस वक्त कटिंग करनी है, इसी तरह औलाद को दुनिया में लाने से पहले पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस की डिस्कशन हो और ये पता हो कि हमने किस फ्रेम के साथ उसको लेकर चलना है। पहली बात तो ये आ गई कि बहुत कम्युनिकेशन ज़रूरी है पेरेंट्स की आपस की। फिर उसके बाद बच्चे की तख्लीक, बच्चे की जो अफजाइश होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का हाथ नहीं होता, उसमें उसका माशरे का भी हाथ होता है, उसके सराउंडिंग्स की, उसकी जो फैमिली होती है उनका भी बहुत हाथ होता है। मैं समझती हूँ कि, और ये फिगर्स भी कहते हैं कि आप जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश से लेकर 9 माह तक आप उसको सिखाते हैं आइज़, नोज़, लिप्स एंड फेस, उसका बताते हैं, उसके साथ आप उसकी एसोसिएशन कराते हैं। फिर उसके बाद 9 मंथ से लेकर टिल 18 मंथ तक आपने उसको बॉडी पार्ट्स बताने होते हैं। आपने उसको जब डाइपर चेंज कर रहे हैं, उसको शावर दिला रहे हैं, ये पेरेंटिंग के काम है, जिसमें आपका बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बताएं कि ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये आपने वॉशरूम में चेंज होना है, या कमरा बंद करके चेंज होना है, या मामा इसको हाथ। फिर 18 से लेकर 3 इयर्स तक आपके गुड टच की मालूमात जो होती है वो बच्चे को जाना इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चा अपनी बॉडी को ओनरशिप लेता है, क्योंकि अभी तो वो अपनी बॉडी से फेमिलियर ही नहीं होता, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि पैदाइश से लेकर 7 साल की उम्र तक उसकी अफजाइश में ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि ये उसकी अपनी ज़ाती बॉडी है, इसको कोई इसका इस्तेसाल नहीं कर सकता, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे में इन चीज़ों को इसके ऊपर बात करें और उसके ऊपर डिस्कशन लेकर चलें आगे। अच्छा सुबही, आपने ये तो बताया कि कौन कौन सी एज से क्या क्या चीज़ शुरू होनी चाहिए। मैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वाज़ेह तौर पर यह था कि हर 4 में से एक बच्चा इस इनएप्रोप्रिएट जो टच होते हैं उसका सामना करता है। और बाकायदा तौर पर जो अदाद शुमार हैं पिछले अगर हम बात करें 3 सालों की, 2023 में 4000 से ज़ायद केसेस हैं इस हवाले से। फिर इस तरह 2024-25 टीचर्स का रोल और स्कूल का रोल कितना होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में, वो फैक्टर कब आता है? एक तो आपने बताया कि पेरेंट्स इस एज से बच्चों को बताना शुरू करें, फिर एक एज आती है स्कूल की भी।
میں سمجھتی ہوں کہ اسکولز ڈیفینیٹلی اب تو بہت زیادہ ہمارا میڈیا بھی ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے، اسکولنگ بھی بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے. ہمارے ٹائم کی وہ اسکولنگ نہیں رہی ہے کہ جہاں ٹیچر وائلنس بھی کرتے تھے، مار بھی دیتے تھے تو ہم پیرنٹس کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن اب کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اس چیز کے اوپر اسٹانس لیا ہے، گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو ٹیچرز اسکول میں ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، ٹیچرز کی بھی ورک شاپس ہوتی ہیں جہاں پر ٹریننگ بھی دلائی جاتی ہیں کہ آپ بچے کو حد سے زیادہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے شاباش دینی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں، پیڈنگ کریں. اگر بہت آپ کو کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی ورک کر کندھے پہ پیڈنگ کریں، اس کے علاوہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو کہا کہ بچے کی تخلیق جو ہوتی ہے نا، بچے کی افزائش جو ہوتی ہے اس میں معاشرے کا پراپر ہاتھ ہوتا ہے. ایک سیکشن کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ صرف پیرنٹنگ کی کہیں گے تو اس نے دنیا کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو استاذہ ایک استاد بھی ماں باپ کا روپ ہوتے ہیں، تو وہ اتنا ہی رول اپنا پے کرتے ہیں جتنا پیرنٹس پے کرتے ہیں اس میں رول. بالکل ایسے. لیکن سبوی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں پیرنٹس کے رول کی بات کی، دوسرے سوال کے جواب میں ہم نے ٹیچرس کے رول کی بات کی. ہاؤ امپورٹنٹ دس از کہ پیرنٹس اور ٹیچرس کو اپنے رول کے حوالے سے پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کیونکہ بہت سارے مجھے آج بھی معاشرے میں آپ کو یہ بڑا گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 50% لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے بچوں کا گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کے حوالے سے بتانا. دیکھیں اس کے اوپر نا بہت ساری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. اور جیسے اب میں کہتی ہوں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا بہت پازیٹیو رول کریٹ کر رہا ہے. اس وقت جو آج آپ کا سیگمنٹ ہے، نو بڈی نوز کہ یہ ہوگا سیگمنٹ، اس پہ بات کرنا، اتنے کھلے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پیرنٹس کے ساتھ جو ہماری ایکسٹرنل فیملیز ہوتی ہیں، ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز اڈاپٹ کرنے لگ رہے ہیں، جیسے فیملی میں آپ نئی جاب اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر بات ہو. کوئی گھر میں نیا مہمان آتا ہے، کوئی رہتا ہے آپ کے گھر میں آ کے شفٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے. تو وائی ناٹ کہ بچے کی پرورش کے معاملے میں آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پبلک ہراسرز ہوتے ہیں، جو پبلک پلیٹ فارم پہ آپ کو ملتے ہیں، جو آپ کو ہاتھ لگا کر چھیڑ کے چلے جاتے ہیں یا کوئی بلی کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی تو گھر کے ہی ممبر ہوتے ہیں. وہ بھی کسی کے چاچا ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے ماما ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے تایا ہوتے ہیں، نانا بھی بنتے ہیں، دادا بھی بنتے ہیں. تو آپ کا ویجیلنس ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کے بارے میں. ہراسر ہمیشہ آپ کی نیگلیجنس کا ویٹ کرتا ہے کہ کہاں آپ کی آنکھ چکتی ہے، وہاں پہ وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اس کا مقصد، وہ خود بھی ڈرپوک ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ خود بھی بہت ڈرپوک ہوتا ہے. یہ سمجھنا ماں باپ کے لیے، میں اس چیز کے اوپر بہت ایمفسائز کرتی ہوں کہ پیرنٹس اپنی مرضی سے ایک اولاد کو لے کر آتے ہیں، اولاد خود سے نہیں آتی ہے. تو جب وہ اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے ڈسکشن کرنا، ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے رول کیسے ڈیوائیڈ کرنے ہیں. خالی ماں کا کام نہیں ہے پرورش کرنا، خالی باپ کا کام نہیں ہے، یہ دونوں کا مل جل کے معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جیسے پھپھو ہو گئی، چاچے ہو گئے، دادیاں ہو گئی، نانا ہو گئے، یہ ان سب کا رول ہے ایک کریٹ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیملی نے ایک سیٹ اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ بچے کو آپ کسی اور کو نہیں دیں گے. بچے کی لمیٹیشنز آپ نے، وہی میں نے کہا کہ پیدائش سے لے کر 7 سال تک آپ نے اس کی لمیٹیشن ڈیولپ کرنی ہے. اس کو سینس آف اونرشپ دینا ہے. اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ تمہاری باڈی ہے، اس کو تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر کوئی لگائے، پہلے سافٹ ٹچ کے بارے میں بتائیں کہ اچھا ٹچ کیا ہے، کس سے آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں. ہاتھ پہ پیار کرنا، سر پہ پیار کرنا، کندھے پہ ہاتھ رکھنا، یہ ایک سیف ٹچ ہے جس سے بچے کو خود، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نا 6 سینس رکھی ہوئی ہے. تو بچے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، یہ مجھے مس یوز نہیں کر رہی، یا اس کو ہراسمنٹ فیل نہیں ہوتی ہے، اسکیئر نہیں فیل ہوتا. پھر اس کو بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں اور اس چیز کی پریکٹس کریں گھر میں باقاعدہ، گیمز کے ساتھ، پزلز کے ساتھ، کھیلتے کھیلتے بیڈ ٹائم پہ، اسٹوری ٹائم پہ آپ اس کو بتائیں. ڈفرینٹ اسٹوریز بنائیں اس کے ساتھ کہ کس طریقے سے ایک آپ کریٹ کر سکتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں نا فرضی وہ کریکٹرز کریٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، یا کون آپ کو کہاں ٹچ کرے تو یہ غلط ہے اور آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. بلکہ مجھے یاد ہے میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو آئی یوز ٹو پرپزلی میں ان کو کبھی ایسے ٹچ کرتی تھی کہ ان کو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو وہ بچہ کرتا ہے، جب آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں بچے کو، تو بچہ اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے جس طریقے سے آپ نے ٹرین کیا ہوتا ہے اس کو. اچھا سبوہی، ایک چیز مجھے بتائیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، بچہ کوئی دکان پر چیز لینے گیا ہے، دکان والے نے ٹچ کر دیا. بچہ گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی والے نے کہیں اس طرح سے ٹچ کر دیا، بچے کو نہیں پتہ چلتا. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بچہ یا بچی چل رہا ہے تو کہیں پہ ٹچ ہو گیا غلط، اس کو نہیں پتہ چلتا.
اگر یہ کانفیڈنس بچے میں کس طرح سے بلڈ کرنا چاہیے کہ وہ بالکل اوپنلی بات کر سکے اپنے پیرنٹس کو, ان کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے پیرنٹس کا؟ اگر بچہ کانفیڈنس کے ساتھ جا کر اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے, تو پیرنٹس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سائیکالوجی میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہمارا 95% برین ہے نا, وہ ہمارا آٹومیشن پہ چل رہا ہے, اس نے آٹو ریئیکٹ کرنا ہے. جو 5% برین ہے اس کو کہتے ہیں کانشیس برین, جس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتا, اس کے اوپر یعنی کہ اس کے لیے آپ کو ڈرل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو ٹریننگ سیشنز دینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ کانشیس آپ کا ڈیولپ ہوگا تو بچہ بات کر سکے گا. اب کانشیس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اگر کسی بچے نے آپ سے کوئی بات کی, لیٹ سپوز اس سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس نے آپ کو آ کر بتایا کہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دی ہے تو وہ کانشیس ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر وہ اس کو ماں آگے سے یہ کہے گی یا باپ اس کو کہے گا کوئی بات نہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. تو کانشیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے کہ بچے کو یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی قسم کی بات کریں وہ سنی جائے گی. بالکل ایسے ہی. صبح مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے پیرنٹس کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ان اپروپریٹ کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ واٹ از اے گڈ ٹچ اینڈ واٹ از اے بیڈ ٹچ, اور یہ ہماری سوسائٹی میں 50% پریویل کر رہا ہے جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. ان پیرنٹس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا, اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے, اٹس ناٹ ان پاکستان اونلی. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہراساں موجود ہے. امریکہ دیکھ لیں, آپ کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے جہاں پر ہراساں نہ موجود ہوں. انڈیا دیکھ لیں, ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں پر اس کی شرح زیادہ ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے جو ہمیں ایک بینیفٹ ہے وہ ہے قرآن کا, وہ ہے دین کا. دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ذمہ داری, کسی چیز کو اون کرتے ہیں, اس کی پراپر ذمہ داری دینی ہے آپ نے. تو میں یہ سمجھتی ہوں ماں باپ کو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ بجائے بچہ آپ کا, آج کل کا 3 سال کا بچہ میڈیا پہ آ گیا ہے. کیسے میڈیا میں آ گیا ہے؟ ماں باپ اپنا ٹائم بچانے کے لیے یا اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. اب وہ آئی پیڈ میں اس کے پاس ڈفرینٹ قسم کے کارٹونس میں ڈفرینٹ ممالک کے کارٹونس ہیں, ڈفرینٹ ممالک کی اس کے پاس زبانیں بھی ہیں, نالج بھی ہے, ہر چیز اس کے پاس گلوبلی ہاتھ میں آ گئی ہے. تو بجائے آپ کا بچہ کسی اور سے سیکھے اور کسی اور اینگل میں سیکھے, بجائے میڈیا سے کچھ ایسا غلط سیکھے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اس کو سمجھائیں. کیونکہ بڑے نقصان سے بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے بچے کو بلڈ کریں. بچہ آپ کی ذمہ داری ہے, بچہ آپ کا باغ ہے, اس کی ٹرمنگ کرنا, اس کی کٹنگ کرنا, اس کو افزائش کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی ذمہ داری نہیں. بالکل, تو یہ آپ نے ہی کرنا ہے. اچھا صبوحی, ہم چیز دیکھتے ہیں, کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بہت سے ریئیکشنز ملتے ہیں, پازیٹیو بھی ملتے ہیں, نیگیٹیو بھی ملتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ اگر اس چیز کو اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں انٹروڈیوس کرا جائے, اگر اسپیشلی اسکول سے شروع کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس اس حوالے سے بھی نیگیٹیوٹی شو کریں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو کس طرح کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اب معاشرہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے, اب لوگوں میں سینس آ گیا ہے. اور جب کوئی چیز آپ کی ووکل ہو جاتی ہے نا, بہت زیادہ میڈیا میں آنے لگ جاتی ہے, تو لوگ اپنے آپ کو تحفظ بھی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے زینب الرٹ تھا, جب زینب الرٹ آیا تھا تو والدین کو یہ سمجھ آئی تھی, بہت سارے میں نے غریب گھرانوں میں بھی دیکھے ہیں, لوگ طبقوں میں دیکھے, یعنی کہ آپ کا جو ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس احتیاط پہ آ گئے تھے کہ اب ہم نے اپنا بچہ گھر میں بند کر کے نہیں جانا, سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جانا, ہم نے یا تو جدھر جا رہے ہیں ہم ان کے گھر لے کر جائیں, وہاں پر ہمارے ساتھ بچہ ہو. لوگ غفلت کر جاتے ہیں اس چیز. دیکھیں, میں نے پہلے کہا کہ ہراسے کو صرف آپ کی ایک نیگلیجنس کی ضرورت ہے, اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہی از ویٹنگ. آپ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ برقعے میں, آپ وداؤٹ برقعے ہیں, آپ نے کپڑے کیسے پہنے, آپ میل ہیں, فیمیل ہیں, چھوٹی ایج ہے, بڑی ایج ہے, اس سے کوئی ہراسے کو فرق نہیں پڑتا. یہ ایک مینٹل, وہ کہتے ہیں نا, بیماری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے اپنی. اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. آپ اپنے پرس کی پروٹیکشن کرتی ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے پرس میں 5 روپے ہیں, 10 روپے ہیں یا 5000 کا نوٹ ہے, آپ کتنی پروٹیکشن اس کی کرتی ہیں. آپ کے پاس گولڈ ہوتا ہے, آپ اس کو لاکر میں رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ آپ کی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو سب سے قیمتی چیز تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, تو اولاد کے اوپر اگر آپ نیگلیجنس دکھائیں گے تو پھر اس کا پے بیک تو آپ کو کرنا پڑے گا. پھر تو وہ آپ کو, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑی مصیبت سے بہتر ہے کہ چھوٹی آپ چیزیں پہلے تکلیف لے لیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیوں بھیج رہے ہیں چھوٹی عمر میں بچے کو مار کے, آپ خود جائیں,
2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट साथ जाएं, जाकर दही ले आएं, रोटी ले आएं। मैं ये उन मुतफस्सिक तबकों की बात कर रही हूँ कि जो वो बच्चों को आज़ाद घूमता हुआ देखते हैं। लेकिन अब सोसाइटी में इतना चेंज आया है कि मैं वही ये जो सेमिनार्स होते हैं, जो टॉक शोज हो रहे हैं, जो इन पे बात कर रहे हैं, उससे सोसाइटीज के अंदर भी चेंज आया। अब बाकायदा एरियाज देखते हैं कि अगर किसी का बच्चा, छोटा बच्चा फिर रहा होता है तो लोग इतने विजिलेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई ये बच्चा क्यों बाहर फिर रहा है, इसको घर तक छोड़ के आओ। तो कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो बाकायदा मदद भी करते हैं इन मामलों में। सो ये फर्क पड़ता है मजीद बात करने से। एंड पे बात कर ली ना, ये बड़ी कमाल की बात है कि सोसाइटी का भी इसमें अमल दखल है। अब सोसाइटी के साथ साथ एक फैक्टर है कानून। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स की बात की जाए या फिर फास्ट ट्रैक केसेस की बात की जाए, क्या ये चीज़ें भी आपके इस मसले को हल कर सकती हैं? बिल्कुल हल कर सकती हैं। वही बात है कि जितना द मोर यू टॉक अबाउट इट उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। अब वो किसी भी सेंस में हो, अगर छोटे पैमाने पे है, आप अपने घर में बात करते हैं, अपने एरिया में बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, वो आपके लिए चार्ज लेते हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, साथ खड़े होते हैं उस चीज मामले को। इसी तरीके से जब तक कोई केस उसको रजिस्टर नहीं होगा तब तक कोई भी आपको मदद नहीं कर सकेगा, कोई भी आपको आपका इशू सॉल्व नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि कानून एक्टिव नहीं है। अब आपकी जो गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत रिलीफ दिया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इस चीज़ से उस तरीके से तो ताल्लुक नहीं है, कानून में हैसियत से बात नहीं कर सकूंगी। खत्म हो जाता है, मैं ना गजल को बोलने दूंगा ना आपको, क्योंकि 15 सेकंड में मैंने ब्रेक क्लोज करना है। खवातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।